अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम मुकदमा था और बेंच था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच। और मामला था कि जो पंजाब के अंदर 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनको जो कंट्रोवर्सी हुई थी चीफ जस्टिस उस वक्त के और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस नामजद करने पर, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने न सिर्फ एक फ़ैसला दिया बल्कि उसके बाद जो है वो एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था जिसको सस्पेंड कर दिया गया था, स्टे कर दिया गया था। और फिर उसके बाद छुट्टियां हो गई और छुट्टियों के बाद कभी जज अवेलेबल नहीं होते थे और कभी दरख्वास्त गुजार के वकला यानी सलमान राजा और हामिद खान। बहरहाल अब उसका 5 रुकनी लार्ज बेंच की आज समाअत हुई और उस समाअत में इलेक्शन कमीशन और सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने अपने अपने दलाइल दिए। अदालत की समाअत के दौरान बहुत सारे वाक़यात भी होते हैं, रोज़ाना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन जो अब फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से नोटिफिकेशन के का या ट्रिब्यूनल्स के अंदर जज लगाने का प्रोसेस है उसको शुरू करेगा। और अदालत ने अगर कहें तो फ़ैसला महफूज कर लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप अपना काम जो है जारी रखें, अदालत 1-2 दिन में उसके ऊपर फ़ैसला दे देगी। मसला यहाँ से ये था कि जो इलेक्शन कमीशन कहता था कि चीफ जस्टिस नाम दें और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये कहता था कि जज कौन कौन सा चाहिए। चीफ जस्टिस कहते थे कि आप ये नहीं पूछ सकते हैं, हम जो जज देंगे वो आपने लगाने हैं। इलेक्शन कमीशन कहता था कि हम उसके अंदर से जिन जज साहबान को चाहेंगे लगाएंगे। अब 4 ट्रिब्यूनल्स के ऊपर तो जज साहबान लग गए थे, लेकिन 4 के ऊपर जो है वो ये कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी। लेकिन इसी दौरान में एक तरमीम आई और उसके अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए जहां एक तरफ हाई कोर्ट के सर्विंग जज को लगाया जा सकता है, वहीं ट्रिब्यूनल के भी। तो ये नोटिफिकेशन जो लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर दिया था और जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का उसको स्टे कर दिया था और आज जो है वो फैसला हो गया है। और ये हुआ है कि उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनी। उनकी तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भिजवाई गई और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी, और उसमें ये कि दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के माबैन मशावरत हो गई है। वो जो 4 ट्रिब्यूनल्स के जज हैं वो वही हैं जो माजी के चीफ जस्टिस वो लगा कर गए थे, दे कर गए थे। और इस मामले पर इत्तफाक हुआ कि अगर रिटायर्ड जजेस लगाने हैं तो उसके लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि जो है अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला जो है वो स्मूथली चल पड़ेगा, क्योंकि स्टे हुए थे। तो अब 8 पंजाब के अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपना काम शुरू कर देंगे, लेकिन जाहिर है कि अभी फ़ैसला आना है। इलेक्शन कमीशन के वकील जो है उनका कहना था कि जो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज जस्टिस शाहिद फजल करीम ने फ़ैसला दिया है वो उसके ऊपर उन्होंने उस फैसले को अटैक करते हुए कहा कि शाहिद फजल करीम साहब का नाम भी उन जज साहबान में था जो ट्रिब्यूनल के लिए नॉमिनेट किए गए थे, और उन्होंने ख़ुद को नॉमिनेट करने के हवाले से कह दिया कि आप 7 दिन में नोटिफिकेशन जारी करें, बसूरत दीगर मैं आज ख़ुद ही उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा बन जाऊंगा। तो ये इलेक्शन कमीशन और जो चीफ जस्टिस है उनके इख्तियारात के हवाले से ये मामला था। और ज़ाहिर है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर दरख्वास्तें जाती हैं इंतखाबी उम्मीदवारों की जो इलेक्शन लड़ते हैं। तो इस पर आज गुफ्तगू हुई और बहुत सारे अदालत के अंदर वाक़यात भी हुए। तो हम बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब और तैयब बलोच साहब। ज़ाहिर है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला एक इंतहाई अहम मामला है, क्योंकि मुख्तलिफ जो है इंतखाबी उज़्ज़दारियाँ उसके अंदर जो है वो इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं। तो जनाब आज की कार्रवाई में क्या हुआ? शुक्रिया सिद्दीकी साहब। आज जब 5 रुकनी बेंच आया तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान वो रोस्ट्रम के ऊपर आए, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे कहा रोस्ट्रम तो उन्होंने कहा जी कि आप गुज़िश्ता जो अदालती कार्रवाई थी उसका ऑर्डर का जो रेलिवेंट पोर्शन है वो पढ़ें। अभी वो पढ़ना शुरू ही कर रहे थे कि एडवोकेट हामिद खान साहब, जिनके हाथ में एक इन्वेलप था, उन्होंने वो इन्वेलप खोला, उसके अंदर कुछ दरख्वास्तें थी
وہ عدالتی سٹاف کو دیں اور کہا جی کہ یہ ججز کو دے دیں، اور خود روسٹم پہ آ کے کورٹ کو ایڈریس کرنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی درخواست آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ حامد خان صاحب، ہمیں آپ کا احترام ہے، آپ بیٹھ جائیں، ہم پہلے ان کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا۔ تو اس کے اوپر حامد خان صاحب نے کہا کہ میری یہ ریکیوزل کی درخواست جو میں نے یہاں پہ رکھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر پہلے پروسیڈنگ کو چلائیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ کی جو یہ درخواست ہے ہم آپ کو یعنی کہ وہ مکمل یہ سن کہنا لیں چاہ گے، رہے تھے کہ چیف اعتراض ہے جسٹس جو ہے اس بینچ سے الگ ہو جائیں۔ جی اس بینچ سے الگ ہو جائیں، اچھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، بہرحال یہی لفظ کہا کہ ریکیوزل کی درخواست ہے ہماری۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کو ہم مکمل سن لیں گے، تو اگر ریکیوزل کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ریکیوز کر جائیں۔ تو جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تو حامد خان صاحب کورٹ روم سے باہر گئے اور پھر واپس نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد عدالتی پروسیڈنگ شروع ہوئی۔ کورٹ کو بتایا گیا کہ 4 جو سٹنگ ججز ہیں ہائی کورٹ کے، ان کو ایز الیکشن ٹریبیونل اپوائنٹ کرنے کے لیے میننگ فل کنسلٹیشن کا پروسیس مکمل ہو گیا ہے، اور 4 ججز جو ریٹائرڈ ججز ہیں وہ الیکشن کمیشن نے لگانے ہیں، کیونکہ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 میں کے ذریعے یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن ریٹائرڈ ججز بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ اس پہ جسٹس عقیل عباسی صاحب نے جو الیکشن کمیشن کا رپلائی تھا اس کے ایک حصے کے اوپر اعتراض کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اپنے اس رپلائی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحبہ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں 4 یہ آپ بغیر مشاورت کے بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میٹنگ منٹس میں ہمیں جھلک نہیں رہی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو پھر ایڈوکیٹ سلمان راجہ نے بھی یہی آرگیومنٹ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہائی کورٹ میں جو ترمیمی ایکٹ بنا ہے، جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو سپریم کورٹ اس ایکٹ کے اوپر کوئی آبزرویشن نہ دے۔ تو کیونکہ وہ سب جوڈیس ہے معاملہ ریٹائرڈ ججز کے جی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اور جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے بھی اس آرگیومنٹ کو ایگری کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے بھی نہیں، نہ ہمارے سامنے ہے، نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ تھا کہ ہم اس پہ کمنٹ کریں، اور نہ ہی ہم کریں گے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ کسی اور سٹیج کے اوپر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کریں گے۔ ایک وضاحت جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے یہ ضرور دی کہ میرے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ میری وجہ سے یہ کیس ڈیلے ہوا ہے، تو میں یہاں پہ یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس میری وجہ سے ڈیلے نہیں ہوا۔ پہلے عدالتی چھٹیاں آئیں، اس کے بعد آپ کے اپنے کلائنٹ یعنی کہ ایڈوکیٹ حامد خان جو ہے وہ جنرل ایڈجرمنٹ پہ تھے، تو اس لیے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ تو اس پہ ایک مکالمہ بھی ہوا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سلمان اکرم راجہ سے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سلمان اکرم راجہ سے یہ کہا کہ آپ عام طور کے اوپر کوئی اگر اس طرح کی مس انفارمیشن آئے تو فوری طور کے اوپر ریجیکٹ کیا جاتا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر کلیریفائی کیوں نہیں کیا کہ یہ ہمارے وکیل ایڈجرمنٹ پہ ہیں، اس لیے ہم اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہے۔ تو سلمان راجہ صاحب نے کہا جی کہ ہاں میں اس وقت بیرون ملک تھا، لیکن ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی، کلیریفائی کرنی چاہیے تھی، جو ہم نے نہیں کی۔ تو یوں پھر کورٹ پروسیڈنگ آگے بڑھتی گئی۔ اچھا، تو مزید کیا ہوا؟ وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج پھر چیف جسٹس پاکستان جو ہیں انہوں نے کوئی ڈالر میڈیا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا، تو وہ کیا کہانی ہوئی تھی؟ دیکھیے صدیقی صاحب، بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ جو کہنا ہے آپ کے سامنے ہے کہ جو پرسیپشن مینیجرز ہیں، اور خاص کر ہمارے انفارچونیٹلی کہنا پڑے گا کہ پہلے ایک وقت تھا کہ رپورٹنگ ہوتی تھی سپریم کورٹ کی فیکٹس پہ ہوتی تھی۔ آج بھی شاید اداروں کو تو وہ فیکٹس بھیجے جاتے ہیں جو رپورٹنگ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو یوٹیوب کا اور یہ ساری چیزیں چل گئیں تو اس میں بہت زیادہ پرسیپشن مینجمنٹ اور غلط رپورٹنگ اور وہ سارا کچھ ہے۔ اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے کچھ ایسے دوست، نادان دوست کہہ سکتا ہوں، کہ وہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک قاضی فوبیا کا شکار ہے، بغض قاضی آپ کہہ سکتے ہیں، حب عمران آپ کہہ سکتے ہیں، واٹ ایور، وہ ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا ریزنز ہیں۔ وہ آئے روز زمین آسمان کے کلابے ملا کے پتہ نہیں کیا کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو اب انسان ہے سر، صاف ظاہر ہے قاضی صاحب بھی تو انسان ہے، جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ چیف جسٹس آف پاکستان بھی تو ہیں، ہاں، لیکن وہ چیف جسٹس ہی ریسٹرین کر لیا اچھا، لیکن پھر بھی اب ریسٹرین کریں کتنی حد تک؟ چلو وہ ریسٹرین تو کر رہے ہیں، اس سے بڑا ریسٹرین کیا ہوگا کہ ابھی تک ان کو نوٹس نہیں کیا۔ الٹا
جو ایف آئی اے نے ان کو نوٹسز کیے تھے اس میں بھی قاضی صاحب نے ایف آئی اے کو نوٹسز وغیرہ پہ اپنا کردار ادا کیا، ورنہ یہ ایف آئی اے کے پاس چلے جاتے جس طریقے سے یہ چیزوں کو مطلب پروپیگنڈا کرتے ہیں یا پرسیپشن مینجمنٹ کرتے ہیں یا واٹ ایور اپنی کمرشل انٹرسٹ کو فلفل کرتے ہیں۔ دیکھیں قاضی صاحب نے اب تک ایک از خود نوٹس، آپ اسے کہہ سکتے ہو توہین عدالت ٹائپ کاروائی کہہ سکتے ہو، کچھ بھی کہے، ایک کیا، وہ بھی اپنے اوپر تنقید پہ نہیں کیا، وہ بھی اطہر من اللہ کی وجہ سے کیا، وہ جو تھا فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال والا۔ تو قاضی صاحب تو برداشت کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آئینہ تو دکھانا پڑتا ہے نا۔ آئینہ اگر انہیں دکھا دیا تو ہمارے دوست جو ہیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ ڈالرز کی وجہ سے رپورٹنگ جو ہے کورٹ رپورٹنگ وہ درست نہیں ہو رہی، تو اس پہ بھی بڑا واویلا مچا۔ اچھا 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ جب وہ اسلامک یونیورسٹی والا ایک میٹر تھا، اس میں بھی قاضی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ کرائے کے صحافیوں کو کے ذریعے جو ہے وہ ایک پراپیگنڈا اور وہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب قاضی صاحب کی یہ جو ریمارکس ہیں، ان ریمارکس تو ہمارے وہ دوست خود سچ ثابت کر رہے ہوتے ہیں، خود سچ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کرائے والے صحافیوں والی جو قاضی صاحب نے بات کی، پھر ہم نے دیکھا ہمارے ہی ایک دوست نے اسی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی مینجمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا اور وہاں کے جو میٹنگ منٹس تھے وہ کر کے رابطہ کیا ہے نہیں کیا وہ دیٹ از، لیکن وہ آڈیو ریکارڈنگ چلائی سر اس منٹس کی، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو قاضی صاحب نے کہا اس پہ منہ پر ہمارے، لیکن وہ دیکھیں نا ہمارے اسی دوست نے جو ہے وہ اسلامک یونیورسٹی کے اوپر جو ہے وہ ایک ولاگ بھی کیا تھا جہاں پر ایک جو اسٹوڈنٹ تھا اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی، اور اس کے اندر اسلامک یونیورسٹی کے جو ان کے بقول، مجھے نہیں پتا اس معاملے کا، ان کے اس ولاگ کے بقول وہ جو اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی انتظامیہ کی دعوت پر آئے ہوئے لوگ تھے جن کو ہاسٹل کے اندر رکھا گیا تھا اور ان کے اوپر وہ الزام تھا۔ تو اینی ویز اس بات کو اب چھوڑ دیں۔ اپنا میں وہ 7-8 جج صاحبان کا فیصلہ تو نہیں پڑھ سکا، ابھی تک نہیں پڑھ سکے؟ نہیں میں نہیں پڑھ سکا، وہ شاہکار فیصلہ ہے نہیں، لیکن میں نے جسٹس ضیاء آفریدی کا فیصلہ پڑھا ہے، ہاں، اور اس میں مجھے ایک چیز جو ہے وہ میں تو بہت خوبصورت ججمنٹ ہے، وہ پڑھنی بھی چاہیے، سب کو پڑھنی چاہیے، وہ ڈائسینٹنگ نوٹ ہے، لیکن اس میں وہ یہ لکھتے ہیں جو بہت اہم ہے، جس کے اوپر 8 جج صاحبان نے، جیسے آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ 187 کے اس کے اوپر ساری پاکستان تحریک انصاف کو امیدوار قرار دینے کی گئی ہے۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 8 جج صاحبان کا پہلے مختصر حکم تھا اس کے اندر 41 افراد جو تھے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروائیں، لیکن اب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب کیونکہ ایک دفعہ سٹے آرڈر تھا انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر، تو اس وقت بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین تھے، پھر 13 جنوری کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کو قلعدم کر دیا، تو وہ جو ایک عرصہ جس کے دوران وہ تھے پارٹی چیئرمین، تو لہٰذا یہ امیدوار انہوں نے ٹکٹ تقسیم کیا، لیا پی ٹی آئی کے ہی امیدوار ہیں، جبکہ اپنے فیصلے کے انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی سرٹیفکیٹ دوبارہ دیں۔ تو یہ بھی ایک چیز آئی اس کے اندر سامنے۔ 187 کے پرنسپلز ہیں، بہت خوبصورت لکھی ہوگی ججمنٹ، آفٹر تھاٹ اسے کہتے ہیں، ہاں جس کو آفٹر تھاٹ۔ تو اب جو ہے مجھے ضیاء آفریدی صاحب کا میں نے وہ پڑھا نوٹ جو ان کی رائے ہے، اس کے اندر انہوں نے آرٹیکل 187 کے حوالے سے کہا کہ یہ ایک تسلیم شدہ طاقت ہے، اختیار نہیں ہے، طاقت ہے، کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، پاور ہے، ناٹ جورسڈکشن، اختیار سماعت۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ طاقت ہے اور یہ طاقت کا استعمال ان مقدمات میں ہونا چاہیے جہاں درخواست گزار براہ راست اس عدالت کے پاس آئے، 184(3) اور پھر جو ہے اس کو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور جو موجودہ مقدمے کے حقائق اور جو سرکمسٹانسز ہیں اس پر یہ نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر یہ 187 کی پریسیڈنٹ اس عدالت نے اس مقدمے کے اندر انووک کی تو یہ ایک ایسی خطرناک دوررس نظیر ہوگی جس کا ڈیو پروسیس آف لا کو نقصان پہنچے گا، فلڈ گیٹ کی یعنی بات کر رہے ہیں، وہ نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے لکھا ہاں، اور انہوں نے کہا کہ اس کیس میں 187 اپلائی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اور باقی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، یا دریا کو کوزے میں بند کر دیا، کیونکہ جو 8 جج صاحبان کے فیصلے کی
इमारत है वो 187(1) के ऊपर खड़ी है। बिल्कुल और यही हम डिस्कस पहले भी करते रहे हैं कि ये जो कंप्लीट जस्टिस है ये इख्तियार समात नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में इस इख्तियार को इस्तेमाल कैसे किया है। और आपको याद होगा कि केस के दौरान भी ये जब कंप्लीट जस्टिस की कहीं ना कहीं कोई ऑब्जर्वेशन आती थी जस्टिस मंसूर साहब की तरफ से, तो एक दो जजमेंट जस्टिस मंसूर साहब के ही लिखे हुए उनको साइट किए गए, और उसमें भी ये कहा गया था कि ये जो 187 की पावर है इसमें ये जजेस के फ़ैसले मौजूद हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये अब इसको 184(3) के साथ इसका इस्तेमाल करना है। और जस्टिस यहिया साहब ने भी यही कहा है कि यानी वो जो मैं और आप बात कर रहे थे जी कि वो पानी में तलवार मारने वाली बात, तो ये जस्टिस यहिया साहब ने भी कहा है कि हवा में आप 187 को यूज़ नहीं कर सकते बल्कि 184(3) को यूज़ करेंगे। और ये स्कोप इसका इतना ब्रॉडर इन्होंने कर दिया है कि इससे मेरे ख्याल में कहीं फिर ये भी हो सकता है कि कल कोई और केसेस यहाँ पे आना शुरू हो जाएं और इसी अदालती फ़ैसले को मिसाल बनाते हुए कहा जाए कि जी आपने वहाँ पे भी तो ये असूल अप्लाई किया है, तो और 185 की जुरिस्डिक्शन के अंदर, और हमारे लेकिन लिए वो भी यही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना। वो कहते हैं कि जनाब जो इलेक्शन मामलात हैं, लिटिगेशन है, वो जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, और फिर ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास भी है जो कि हमारे जैसा इख्तियार 187 कंप्लीट जस्टिस का। तो पेशावर हाई कोर्ट को ये मुकदमा रिमांड कर देना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। आई डोंट नो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रिमांड किया? सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर, ज़ाहिर है उनके पास पावर्स होंगी, तो सवालात जो हैं वो सवालात पे दर पे सवालात होते, तो इसलिए मैंने ये क्योंकि बहुत मुख्तसर उसको पढ़ा है, देखा, मैं मुसलसल उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सर हम भी 187 पे हमने भी बड़ी कोशिश की है। अब मंसूर अली शाह की जो इन्होंने बात की है कि उनकी अपनी जजमेंट्स हैं, तो वो तो मंसूर अली शाह साहब के पास उमर अताब बंजाल वाला आर्गूमेंट्स मौजूद है कि उस टाइम मेरी स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट थी, अब स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट है, एक बात। और दूसरा ये है कि 187 जो है वो अज खुद कैसे अप्लाई हो सकता है। अच्छा चलो, 187 सही मंसूर अली शाह ने 2 दफ़ा इस्तेमाल किया अभी तक। अच्छा, ये नई जुरिस्प्रूडेंस अब आ रही है 187 वाली, जो मंसूर अली शाह साहब ही जिसको इंट्रोड्यूस कर रही हैं, और दोनों में तरीके इंसाफ ही नज़र आती है। और देखिए मसलन जो सैफर केस था, सैफर केस में बेल का मैटर था, वो भी बेल का मैटर था, ठीक है ना, उसमें अच्छा उसमें भी मंसूर अली शाह साहब ने उसमें लिखा तो नहीं है, लिखा नहीं है, मुझे आप बताएं, आप कोर्ट रिपोर्टर नहीं, वो तो उसको नहीं सर, देखिए सैफर का अहम केस था, उसमें मुझे ये बताएं कि बेल के मैटर्स के अंदर केस के फैक्ट आप डिस्कस कर सकते हैं। हमें तो यहाँ पे जज यही कहते रहे हैं कि जो मेरिट्स हैं केस के वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बेल बनती होगी देंगे, नहीं बनती होगी नहीं देंगे, ये एक हकीकत है। और वहाँ पे उन्होंने पूरा साइफर को खोल के और तोड़ फोड़ के साइड पे फेंक दिया, और फिर पूरे केस का क्या हुआ वो आपके सामने है। और उसमें मंसूर अली शाह का ये 187 लिखा नहीं है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब जब ये आर्गूमेंट किया गया था कि सर ये तो आप मेरिट देख रहे हैं, मेरिट में आप नहीं जा सकते, वो कह रहे थे हमारे पास जो है वो कंप्लीट जस्टिस का मैकेनिज्म मौजूद है, तो हम उसके तहत जो है वो केस के मेरिट भी देख सकते हैं और सबको देख सकते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि 187 में जाके इन्होंने इमरान खान की ज़मानत दी थी, शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत दी थी, और फिर अब यहाँ पर आके भी इन्होंने 187 तरीके तहत सुप्रीम कोर्ट के अपने जो ड्यू प्रोसेस है उसको साइड पर फेंका और लेके आ जाए पब्लिक इंटरेस्ट है। मुझे आप बताएं कि 187 अब बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार खिताब करते हैं और कहते हैं जी मंसूर अली शाह भी उस बेंच का हिस्सा थे जिसने मेरे नाने को इंसाफ दिया है। वो इंसाफ तो नहीं दिया, उन्होंने तो सिर्फ सवालों के जवाब दिए हैं। इंसाफ देना होता तो मंसूर अली शाह ने 187 वहाँ पे क्यों नहीं लगाया? इमरान खान के लिए 187 लग सकता है, जो तारीख का जिसके मुकदमा था और जो आइन का खालिक था भुट्टो शहीद, वो यहाँ पे आया और ख़ुद आप मान रहे हो तारीखी गलती है, मासूम था, कत्ल हो गया, हमारे जुडिशरी से वो कत्ल हो गया। वहाँ पे फिर आप जो है उनके कातलों को क्या मुहासबे में नहीं लेके आ सकते थे? वो भी तो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, वो एक तारीख का मामला था, वो तारीख दुरुस्त करने का मामला था। वहाँ पे 187 क्यों नहीं है? ये 187 सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए लग सकता है और बाकियों के लिए नहीं है। बहरहाल ये है जी, अवाम की बहस अवाम के दरमियान कमेंट सर करना चाहूँगा। वो ट्रिब्यूनल वाले केस में एक अहम ऑब्जर्वेशन मिस हो गई है। जब एक मौका के ऊपर सुलेमान अकरम राजा साहब ये कह रहे थे कि जो पहले वाले इलेक्शन भट्टी साहब जो जी कि जो पहले वाले इलेक्शन ट्रिब्यूनल से उनको तब्दील कर दिया गया है, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि क्या आप क्या चाहते हैं कि जो अमीर भट्टी साहब ने
جو 2 الیکشن ٹریبیونلز قائم کیے تھے کہ آپ ان کو بحال کر دیں. تو یہ ڈسکشن بھی ہوئی کورٹ کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس کا کوئی رشتہ دار سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو تو کیا پھر اس کو الیکشن ٹریبیونلز لگانے چاہیے. تو اس پر سلمان اکرم رضا صاحب نے کہا جی یہ ایک آئینی اور قانونی فریضہ اس کو لگانے چاہیے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جواب مل گیا. اور یہ بھی ہوا تھا کہ چیف جسٹس جو ہے سوال پوچھتے تھے تو وہ اس سوال کو کہتے ہیں جی اس سوال کو اس طرح سے پوچھے. تو اس پہ بھی کافی ایک میں سوال بھی آپ کی مرضی کے پوچھوں یا آپ کے بتائے ہوئے سوال آپ سے پوچھوں. بالکل. تو اینی ویز بہرحال جب عدالت نے پوچھا کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونلز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو اس پر یہ جمال مندوخیل صاحب نے اور چیف جسٹس نے پوچھا تھا ان سے سوال. تو اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ جناب آپ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں لیکن جو ریٹائرڈ ججز کے ٹریبیونل اس پر آپ کوئی آبزرویشن نہ دیں. تو اور یہ اب معاملہ جو ہے وہ اس طرف ہو گیا اس طرح. اور پھر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کون تھے جنہوں نے وہ خود سے ہی وہ سب کچھ کر دیا تھا؟ وہ ملک شہزاد صاحب تھے. لیکن وہ جو جج صاحب جن کا فیصلہ ہے سنگل بینچ کا وہ شاہد فضل کریم صاحب ہیں کہ میں ہی پھر الیکشن ٹریبیونل کا 7 دن کے بعد ممبر ہوں گا. تو وہ بھی ایک اعتراض تھا کہ ایک جج جو کہ جس کے لیے ٹریبیونل کا نام گیا اسی کو سامنے وہ درخواست جو ہے وہ لگائی جاتی ہے اچانک سے. کہتے تو یہ ہیں کہ وہ فرمائشی درخواست تھی جو لگی تھی اور پھر اس کے اوپر وہ اپنے آپ کو ہی الیکشن ٹریبیونل کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں کہ 7 دن کے اندر اگر نوٹیفیکیشن نہ کیا تو میں الیکشن ٹریبیونل کا جج ہوں گا. میں کیا میٹر ہوتی ہے کہ یہ جج چاہ رہے ہیں ہائی کورٹ چاہ رہی ہے سارے میٹر انتخابی معاملات ہوتے ہیں معذوروزات ہوتی ہیں. آپ یہ چھوڑ دیجئے اس بات کو. اور کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا تو یہ بلوچ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. تو جناب وہ جو کہانی ہے پتہ نہیں کون کیا کہانیاں گھڑی جاتی ہیں. تو جناب اب الیکشن ٹریبیونلز کا معاملہ بھی حل ہو گیا ہے اور ہم دیکھیں گے 1-2 دن میں. میری الیکشن کمیشن کے وکیل سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم جیسا کہ انہوں نے کورٹ کو یقین دہانی کرائی کہ وہ الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے ریٹائرڈ ججز کے جو 4 ہیں ان کے حوالے سے پروسیس جو ہے اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. تو اوورال لگتا ہے ایسے ہی ہے گو کہ ابھی فیصلہ نہیں آیا ہے. لیکن الیکشن کمیشن کے وکیل کا ایک کہنا ضرور تھا کہ اس لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے اس کو ضرور سیٹ اسائڈ کیا جائے. دیکھتے ہیں اب عدالت جو ہے وہ کیا کرتی ہے. تو آج کی سماعت میں سلمان اکرم راجہ نے جسٹس جمال مندوخیل کا ایک تنگ آمد بجنگ آمد کا جب بولا تو اس پر اپنے آرگومنٹس کو کھیل رہے. تو جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ نے میری وہ بات تو کر دی لیکن میں ایک اور پنجابی بات کو محاورہ کہتا ہوں کہ سونیا طول نہ دے گل نو طول نہ دے. سرائے دسور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ